السلام علیکم. سب سے آسان قرآن کی زبان. نعمان مسجد فیٹل بی ایریا بلاک 16 میں فری عربی کلاسز جاری ہیں. آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں. بہت شکریہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم آمین. آج بھی ہمارا جو ٹاپک ہے وہ فعل ماضی کا ٹاپک ہے، اور فعل ماضی کی آسان ترین جو چیز تھی وہ ہم نے سمجھا دی ہے، اور ہم اس کو ریپیٹ بھی اس لیے کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ ذہنوں میں بیٹھ جائے. تو سب سے جو فعل میں اہم چیز ہے وہ ہر فعل ماضی کی گردان، فعل مضارع کی گردان. یہ گردان ایسی ہے کہ ایک سانچہ آپ کو مل جاتا ہے تو اس سانچے سے آپ 10,000 لفظ اگر آپ کو آتے ہیں معنی اس کے، تو آپ 10,000 کے وہ الفاظ اور جملے بنا سکتے ہیں. نہایت ہی آسان زبان ہے اس لحاظ سے. تو جیسا کہ تھوڑا سا پھر ریپیٹ کر دیتے ہیں ہم کہ فعل جو ہے ہمیشہ 3 حرف کا ہوتا ہے. اکثر جو مین جو ہے بیسک جو ہے اس کو 3 حرف ہوتے ہیں، اور اس حرف میں یہ ہے کہ ہم اس حرف سے تمام جو ہے کرتے آپ کوئی بھی لے لیں. کسرہ لے لیں، کسرہ مانے توڑنا، کاف سین رے کسرہ، یا کوئی لیں حسد کرنا جیسے حسدہ، سین دال 3 حرف، اور ذہابہ لینے گیا تو زا ہا با ذہابہ 3 حرف. 3 حرف سے جو ہے بیسک اس کو ہم السلام علیکم اس کو ہم ثلاثہ مانے ہوتا 3 مجرد، یعنی 3 کا ایک لفظ مجرد. تو 3 سے لفظ بنتا ہے. جیسے ہم ایک مثال دے دیتے ہیں، جیسے یہ ہے فے این لام. فعل مانے ہوتا ورب، ڈوئنگ یعنی ڈوئر جسے کہتے ہیں. اچھا، فے این لام فعل مانے کام، اور فاعل مانے کام کرنے والا، اور جس پہ اثر ہو اسے مفعول کہتے ہیں. تو جو پہلا حرف ہوتا ہے فے این لام، یہ ہمیشہ جو ہے ماضی کا ماضی مذکر کا پہلا صیغہ ہوتا ہے. ماضی مذکر کا پہلا صیغہ یہ ہوتا ہے فے این لام. ہر لفظ کو ہم اس کے سانچے پہ ڈالتے ہیں. اگر کوئی بھی لفظ ہے، جیسے ہم نے کہا تھا کہ کسرہ کہا تھا، تو اگر ہم اس کو جج کریں گے تو ہم یہ نہیں کہتے پہلا حرف دوسرا حرف تیسرا، ہم کہتے ہیں اس کو فے کلمہ، اور جو دوسرا حرف اس کو عین کلمہ کہتے ہیں، اور اس کو لام کلمہ کہتے ہیں. اب جب بھی ہمیں ایسا وہ کرنا پڑے گا، ہم کہیں گے فے کلمے پہ زبر ہے، 3 کلمے پہ زبر ہے، اور عین کلمے پہ زبر ہے، اور لام کلمے پہ زبر ہے. تو اس کا فے کلمہ کیا کاف ہے، اور عین کلمہ سین ہے، لام کلمہ رے ہے. اس طرح ہم اس کو پہچانتے ہیں. اور اسی کے پیٹرن پہ آپ جتنے لفظ ہیں سب اسی پیٹرن پہ چلیں گے. جیسے یہ ہے فعلہ، ہم نے جیسے بتایا فعلہ اس نے کام کیا. فعلہ ایک پورا مکمل جملہ، فعلہ اس نے کام کیا. اس میں ایک گرین کلر سے الف بڑھا دیا تو فعلہ 2 سیکنڈ تک آپ تھوڑا اس کو کھینچ لیں گے. فعلہ تو فعلہ مانے ان 2 نے کام کیا. اور جب یہ ہوا کہ یہاں فے این لام کے اوپر ہم واؤ اور کیا کہتے ہیں واؤ اور الف بڑھا دیں گے تو فعلو ہو جائے گا. فعلو مانے ان سب نے کام کیا. اب یہ ایک تو یہ 3 ہو گیا، یہ کہ
واحد تسنیہ یعنی ڈوئل جیسے کہتے ہیں عربی میں، اور اس کو جمع کہتے ہیں۔ عربی زبان میں ہوتا یہ ہے کہ واحد اور دو سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں عربی زبان میں، اس لیے ہوا مانے وہ ایک، ہما مانے وہ دو، ہم مانے وہ سب، ٹھیک ہے۔ تو فعلا اس ایک آدمی نے کام کیا، فعلا ان دو آدمی نے کام کیا یا ان دونوں نے کام کیا، فعلو ان سب نے کام کیا۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم نے کہا تھا کسارا جیسے، تو کسارا اس ایک آدمی نے توڑا، کسارا علی بڑھا دیا، ان دو آدمی نے توڑا، کسارو ان سب آدمی نے توڑا، یہ ایک وہ ہو گیا، ٹھیک۔ تو اب اسی طرح یہ ہے کہ اس مونس سے توڑا تو کسارا جو تھا جیسے فعلا تو فعالت ہو گیا، اور اگر ہم کہیں گے اس دو آدمی کو تو کسارت مانے اس مونس سے توڑا۔ اسی طرح فعالتا ان دو مونس نے کام کیا، تو اگر توڑنے کا ہم لیں گے تو کسارتا ان دو آدمی نے، دو عورتوں نے توڑا۔ یہ فعالنا مانے ان سب نے کام کیا، تو کسارا کو ہم لے لیں تو کسرنا ان سب عورتوں نے توڑا۔ انتا گیا یہ ہو گیا فعالتا تو نے کام کیا، تو اگر ہم کہیں گے تو نے توڑا تو ہم کہیں گے کسرتا، ٹھیک ہے۔ انتما جو تھا اس میں تما کا پتہ چل رہا ہے کہ تم دونوں نے، تو ہم کہیں گے فعلتما تم دونوں نے کام کیا، اس لیے کسرا کو ہم لیں گے اسے تو کسرتما تم دونوں نے توڑا۔ یا انتم ہے فعلتم تم سب نے کام کیا، اب ہم کہیں گے کسرتم تم سب نے توڑا۔ اسی طرح انتی جو ہے فعلتی تو مونس نے کام کیا، تو اسی طرح ہوگا انتما یعنی فعلتما تم دونوں نے کام کیا، تو اس کا ہوگا کسرتما تم دو مونس نے کام کیا، کسرتنا تم سب مونس نے کام کیا، تو کسر تننا تم سب مونس نے توڑا، فعلتنا مانے تم سب نے کام کیا۔ انا کا ہو گیا تو ہمیشہ تو لگائیں گے، وہی کاف سین رے یا پھر پی اینڈ لام۔ فالتو مانے میں نے کام کیا، تو کسر ہمارے پاس فعل ہے تو ہم کہیں گے کسر تو میں نے توڑا، اور یہ پی اینڈ لام ہے فعلنا ہم نے کام کیا، یا ہمارے پاس جو لفظ ہے کسرا اس کے ہم نے معنی پتا ہے کہ توڑنے کے معنی میں آتا ہے، تو ہم کہیں کسرنا جس کے معنی ہم نے توڑا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک وہ ہے۔ اب جس پہ جتنے بھی لفظ ہیں اسی طرح ہم تین حرف جوڑ دیں گے، چاہے وہ خلا کا ہو، جعلا ہو، سب تین حرف کا ہے، اس کے ساتھ آپ جوڑتے جائیں السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شروع ہو جائے گا۔ اب اصل میں ہم تھوڑا سا آگے اسٹیپ جو چلتے ہیں کہ ہمیشہ پریکٹس کرانے کے لیے ہم کر دیتے ہیں۔ لفظ ہے ہم پڑھ رہے ہیں، چھٹا سبق پڑھ رہے ہیں، ایو اس میں آئے گا سبق میں، تو ایو ایک استفہام کا لفظ ہے۔ ایو مانے کون سا؟ آپ نے فا بے ای آلائے ربکما سنا نا، تو ایو مانے کون سا؟ یہ واحد ایسا سوالیہ نشان ہے جو مضاف ہے، یعنی اس پہ پیش بھی آتی ہے اور زبر بھی آتی ہے اور زیر بھی آتی ہے۔ یہ واحد جو ہے ایک ایسا لفظ ہے جو یعنی منصرف ہے، اور اس میں یہ کہ اس کا پہلا حرف جو ہے یعنی ہمیشہ مضاف ہو کے آتا ہے، یہ یعنی اس پہ تنوین نہیں لگے گی، ایو مضاف بن گیا، اور اس کے بعد آنے جو بھی لفظ آئے گا وہ مجرور ہوگا، یعنی اگر واحد ہے تو زیر والا ہوگا، واحد ہے تو زیر والا ہوگا۔ تو یہ استفہام ہمیشہ مضاف ہوتا ہے، اس کے بعد آنے والا مضاف علیہ ہوتا ہے۔ مضاف علیہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ آخری لفظ کے نیچے زیر ہوگا، مضاف علیہ ہونے کا جو مجرور ہوتا ہے یعنی زیر والا ہوتا ہے۔ جیسے یہ ایو طالبن کا، دیکھیے جو اس کے ایو کے بعد جو لفظ آیا وہ ایو طالبن، کون سا طالب علم، خراجہ کون سا طالب علم نکلا۔ جب فعل کے بارے میں ایو آئے گا، ایو مانے کون سا، یعنی فعل کے بارے میں پوچھا ہے تو ایو لگائیں گے، اور اگر ہم کسی مفعول کے بارے میں پوچھیں تو ایا کتاب کھلاتا،
یعنی فعل کون ہے؟ جس میں پڑھنے والا وہ ہے تو پڑھنے والا ہے، جیسے تو فاعل ہے، اور جس کو پڑھا جائے گا جس چیز کو وہ ہوگی مفعول. تو یہاں ایو یہاں اسم کے بارے میں، اس لیے ایو طالباً خرجا اور ایا کتاب قراتا. ٹھیک ہے، تو کون سی کتاب پڑھی ہے اس سب لوگ. اور دیکھیے بے آ گیا، بے حرف جر ہے، تو بے حرف جر آتا ہے تو ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. تو بے آئیے مانے کون سی، کون سا قلم، کتبتا یعنی کون سے قلم سے تو نے لکھا، کون سے قلم سے، بے آئیے کون سے قلم سے تو نے لکھا. جو ہم اردو میں صحیح اسے محاورے معلوم کریں گے، تو نے کس قلم سے لکھا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے. اب اس کو یہ تو ہمارا اس میں جملہ تھا، لیکن ہم لکھیں گے اگر فعلیہ جملہ کہیں گے، ہم کہیں خراجہ ایو طالب علم، کون سا آدمی نکلا، قراتا ایو کہتا ہوا، تو نے کون سی، تو نے پڑھی کون سی کتاب، کتبتا بأی قلم، تو نے کس قلم سے لکھا. ٹھیک ہے، اچھا یہ ایک چیز ہو گیا. ایو کو ذہن میں تھوڑا سا آئے گا، پھر ہم اس کو ریپیٹ کرتے رہیں گے تاکہ یہ کہ ایو کے معنی کلیئر ہو جائے. آپ نے قرآن میں ہمیشہ اکثر بیشتر دیکھا انا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. انا زور دینے کے لیے ہوتا ہے، اور نیچے ترجمہ لکھا ہوتا ہے یقیناً، بے شک. ٹھیک ہے، اس قسم کے ترجمے ہوتے ہیں. انا ایک حرف ہے جس کے انا آتے ساتھ وہ ہو جائے اپنے اگلے اسم کو، یعنی اپنے فائل کو یا اسم جو بھی آ رہا ہے اس کو وہ منسوب کر دیتا ہے، یعنی اس کے پاس آپ کو زبر والا ملے گا. جیسے یہ اللہ ہے، اللہ لکھا ہے، اور آپ اس سے پہلے اگر انا آ گیا، یہ اللہ لکھا ہوا ہے اور اس سے پہلے اگر انا آ گیا تو اب جو ہے انا کے بعد جو ہے یہ لفظ جو ہے انا لاہ زبر آ جائے گا. ان اللہ آپ پڑھتے ہیں نا، ان اللہ اللہ کل شین کرے. ٹھیک ہے، تو یہ انا کی وجہ سے انا کی 5 بہنیں ہیں، انا، لالا، لیتا جو ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی کلاسوں میں، اور لکنہ، کانا، یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں. تو آج ہم جو پڑھیں گے وہ انا پڑھیں گے. انا اور انا میں فرق جاننے کے لیے کہ انا جو ہے ہمیشہ شروع میں آتا ہے، انا جو ہے وہ جملے کے درمیان میں آتا ہے یا جملے کے بیچ میں آتا ہے. انا کے معنی بے شک، اور انا کے معنی ہوتا ہے کہ. جیسے ہم کہتے ہیں اشہدو انا، اشہدو انا محمد رسول اللہ، تو انا کے بعد محمدن تھا، محمدن ہو گیا، اشہدو انا محمدن رسول اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ جیسے لکھا اشہدو انا محمدن عبدہ و رسولہ. ٹھیک ہے، تو انا بھی اسی کی فیملی سے، اس کی فیملی میں انا کی فیملی کون سے؟ انا، لالا، لکنہ، کانا، انا، انا بنا، اور ایک لیتا ہے. یہ سب اس کی فیملی میں سے ہے. یا آپ نے پڑھا ہوگا یا لیتنی، قرآن میں آ گیا یا لیتنی، اے کاش کے. تو یہ ہے. اچھا دو پھر ایک استثنا یہ ہوتا ہے کہ میں نے ابھی یہ بتایا کہ انا ہمیشہ شروع میں آتا ہے، لیکن ایک استثنا یہ ہے، ایکسیپشن ہے، کہ جب بھی کالا لکھا ہوگا، کالا، تو کالا میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کالا کے بعد انا نہیں آئے گا بلکہ انا آئے گا. کالا چاہے وہ ماضی میں ہو یا مضارع کا ہو، کالا ہو یا یقول ہو، اس کے بعد جو انا آئے گا ہمیشہ انا آئے گا، انا نہیں آئے گا. لیکن ہم نے کہا ہے کہ انا اس وقت آتا ہے جب بیچ میں استعمال ہوتا ہے. اور انا جیسے اشہدو انا محمد رسول اللہ، اشہدو انا آیا، انا نہیں آیا. تو یہ جو ہے جو کالا کا ہے یہ ایکسیپشن ہے. ایکسیپشن یہ اس لیے کہ قاعدہ تو یہ ہے کہ بیچ میں آئے گا تو انا ہوگا، لیکن عربی لوگ جو ہے وہ
کالا کے بعد ہمیشہ انا لگاتے ہیں، کالا ہو یا قولو ہو. جیسے آپ دیکھیں کالا سورہ بقرہ میں جو آیا کالا، اس نے کہا انا ہو، حالانکہ کالا کے بعد تو یہ درمیان میں آ گیا انا. شروع میں ہم نے بتایا کہ انا ہوتا ہے، لیکن یہ بیچ میں ہونے کے باوجود کیونکہ کالا ہے اس لیے یہ انا ہی ہوگا. تو کالا انا ہو یقولو، یقولو بھی کالا ہی کا ہے لیکن یہ مضارع میں لکھا ہوا ہے، یہ ماضی میں ہے، تو مضارع میں بھی ہوگا تب بھی انا آیا. کالا اس نے کہا کہ بے شک، وہ کہتا ہے بے شک بکرتن، گائے جو ہے، لا فارضن، نہ بوڑھی ہو، ولا بکر نائی، یعنی بچہ ہو مرد کے، ہاں چھوٹو وہ ہو یعنی بچہ ہو. اچھا یہ مثال کے طور پر یہ ہے. اچھا ایک اور چیز یہ ہے کہ کتاب اول میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو ان ہے، ان پہ ختم ہوتا لفظ، جیسے جو ہم پڑھتے ہیں نا، جو ان بھوک، اس کی جو سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے جو آن بڑھاتے ہیں. کہ میں بہت بھوکا ہوں تو جو آن، میں بہت اچھن مانے پیاس ہوتی ہے، اچھان بہت پیاسا ہوں. غصے کو غضبن کہتے ہیں، تو غضبانی جب کہا جائے گا تو اس کو مطلب بہت غصے میں. تو اس کا یہ ہے کہ یہ جب اس کو مونس کی اس میں دیکھا جائے یہ مذکر کا ہے یہ، اور مونس کا بتایا جائے گا تو اس میں اس وزن پہ ہوتا ہے فعلا، فعلا کے وزن پہ ہوگا، تو اس کا جو آ ہو گیا. ٹھیک ہے، جو آ یہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، جو آ ہے اس میں یہ ہے نا جیسے جیم این اور یہ این، یہ تو جو آ ہوگا. تو چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو اس کی صفات اسی طرح ہوگی جو آ پہ. اور جمع جو ہے فعال کے وزن پہ ہوگا. جیسے یہ ہے یہاں پہ یہ مذکر ہے، جیسے بلال جو آنا، بلال جو ہے یہ پیش بتاتا ہے، یہ کیا کہ فائل ہے یہ. ٹھیک ہے، فائل جو ہے جس کو بھوک لگ رہی ہے وہ کون ہے؟ بلال ہے. بلال بہت سخت بھوک ہے، ٹھیک ہے بلال. اچھا اس کا جو اگر جمع کرا بلال الرجال تو یہ فعال کے وزن پائے گا. تو جی آ دن ہے نا، تو جی یا ان، واؤ جو ہے آپ یہ پوچھیں کہ واؤ کیسے چینج ہو گیا، تو یہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ جب یہ ہوتا ہے تو واؤ جو ہے واؤ زیر اگر ہوگا پہلا رم تو یہ واؤ جو زیر میں یعنی کہ یہ میں تبدیل ہو جاتا ہے جیاؤن. ٹھیک ہے، جبکہ اچھا جیسے یہ مونس کا عام نہ تم جوا، ایک اور لڑکی ہے اس کو کہیں گے جوا، اور اگر ہم کہیں نساء یعنی جمع اس کی کہیں گے تو جیاؤن. یعنی یہ دونوں چاہے مذکر ہو یا مونس ہو اس کی جو وزن ہے فعال کے وزن پہ ہوگا جیاؤن. اچھا اس میں بھی ایک استثناء ہے، وہ یہ ہے کہ کسلان جو ہے اس کی جو ہے الگ ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کسالہ. یعنی ہمیں تو ایسا ہوتا ہے کسلا، تو کسالہ ہوتا ہے کسالہ. جیسے ہم نے کہا نا وہ قرآن میں ویس قام الصلاۃ، جب وہ نماز کریں گے قام کسالہ، تو بہت کاہلی کے ساتھ. کسالہ مانے کاہلی، سستی. ہم بھی کہتے ہیں کسل محسوس کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، ہم ہاتھی کے معنی دو، ہاتھی کے معنی دو، اور خود وہ یہ اصل میں اس طرح ہوتا ہے جیسے امر ہوتا ہے نا دو، اس طرح ہاتھی امر کا حصہ ہے. تو یا احمد ہاتھی ہے، احمد دو، یا زین وہ ہاتھی، عورت سے کہیں گے ہاتھی کہیں گے اور مرد سے کہیں گے ہاتھی. لیکن جب اگر کسی سے بہت سے لوگوں سے کہیں گے یہ افغان ہاتھو، وہ والا جو ہے نا واؤ الف آخر ملتا ہے، یہ تھرڈ پر ہوا ہونا ہوں کے بعد واؤ اور رنگ لگا نا ہاتھو، یہ کہیں گے ہاتھو. اور اسی طرح جو چھٹا ہے عمدہ میں آپ نون کا استعمال ہے نا تو وہ کہیں گے ہاتھ، یہ افراد تو ہاتھ. ٹھیک ہے، قرآن پاک میں ہاتھو برہانہ کا
ہاں تو دعا ہاں میں نے لکھنا تھا آپ نے چیک کیا آپ دیا ہمارے لیے کوئی یعنی معجزہ ٹائپ کر لے گا اس کو آپ دیکھ رہا ہے. اچھا پھر تھوڑا سا لوگوں کا دیتا ہوں کہ جب بھی کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے ابھی تو ہم نے جیسے کہا تھا فعالہ فعالہ کا ہم نے ترجمہ کیا تھا کیا کیا تھا اس نے کام کیا. اس سے پتہ نہیں چل رہا کہ جو اس نے کام کیا وہ ٹھیک ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ احمد نے کام کیا احمد آ جائے گا. احمد جو ہے اس پہ پہچان کیا ہوگی فیل کی احمد پہ پیش کر جائے گا تو احمد فیل ہو گیا. اگر احمد پہ زبر ڈالا ہوگا تو وہ ہوگا مفعول. مفعول. تو اگر لکھا ہو پھر ہم نے لیتے ہیں ذرا بات ٹھیک ہے ذرا ہمارا جو جانتا ہوں کیا مان ہوگا ذرا مارا. مارا اس کو مارا. اب ہم کہتے ہیں کہ احمد نے مارا تو ہم کیا کہیں گے ذرا با احمد ٹھیک ہے. احمد نے مارا اس کو مارا تو ہم کہیں گے احمد کو مارا ٹھیک ہے. دیکھ رہے ہیں اس کا بھی کہ جب اب ظاہر ہو جائے گا تو یہ ضمیر جو ہے ضمیر فاعل تھا وہ ختم ہو جائے گا. ضمیر اس وقت رہے گا جب ہے نا اس میں مطلب کہ ظاہر نہیں ہو کوئی چیز ظاہر ہو تو ایسا ہوتا ہے احمد آیا تو اب پھر بعد میں کہ احمد گیا احمد نے یہ کیا تو اس کے لیے ضمیر اس وقت احمد آیا وہ نا اس نے سلام کیا وہ مسجد کی طرف گیا وہ بار بار ضمیر استعمال. یہاں اگر ظاہر جب ہوگا تو جو بھی ہوگا فائل اس پہ ہمیشہ پیش ہوگا پیش یا دو پیش یہ پہچان ہے. اب قرآن کی لے لیں مثال آپ کس طرح فائل یا رحمان نے لکھا ہے. اب رحمان جو ہے یہاں اس میں یہ اسمیہ جملہ ہو گیا. اسمیہ جملہ ہو گیا. اچھا اب یہ آپ پڑھیں گے پڑھا نہیں لیکن میں سمجھانے کے لیے چکا ہے. اگر صرف عین لام بھی ہوتا عالمان میں اس میں جانا لیکن جب آپ جو آگے چل کے آپ پڑھیں گے تقریباً 6-7 سبق کے بعد شاید کیا ہے علامہ مانے بار بار جاننے کی ضرورت ہے تو مطلب کہ سکھایا اور مستقل سکھایا. اس کے معنی کیا ہوگا بار بار علم دیا بار بار علامہ. ضربہ کہتے ہیں نا بار بار مارا ٹھیک ہے. تو اس سے بہت سے لفظ ہیں ابھی آئیں گے تو علم القرآن تو کیا کیا اس میں قرآن کو سکھایا. پھر کون سا ہے رحمان پہلے رحمان کہہ دیا ہم نے. اب علم القرآن تو اس کا معنی یہی ہے کہ یہ تمیز ہے رحمان نہیں ہوتا تو ہم تکلیف کون ہے اور رحمان پہلے لکھ دیا. خلق الانسان خلق مانے اس نے بنایا تو بنایا. اب یہ اس لیے کیونکہ یہاں آ گیا مفعول آ گیا تو اس کا مطلب ہے ضمیر اس کے اندر ہے. یہ فعلیہ جملہ ہو گیا. ٹھیک ہے یہ فعلیہ جملہ ہو گیا. خلق الانسان اس نے انسان کو بنایا. اب اگر یہ ہوتا ظاہر ہو جائے اس کو بھی ظاہر کر دیتے ٹھیک ہے. سمجھا دیکھا نظر آ رہا خلق اللہ الانسان. اب یہ ظاہر ہو گیا تو بنانے والا کون ہے فاعل ہے. پہچان کیا ہے پیش ڈلا ہوا ہے اس کے بعد
خلقہ مانے اس نے بنایا، اور جب ظاہر ہو گیا تو اللہ نے بنایا. کس کو بنایا؟ تو انسان کو بنایا. اب یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے، لیکن یہ بتا دیں کہ جب پیش جو ہے، پیش معنی دیتا اردو میں کہ نہیں، کوئی بھی فعل کے ساتھ ہم نے لگاتے ہیں تو اس کا مطلب کہ وہ فاعل ہے اردو زبان میں. رفع میں ہے. اور عربی زبان میں پیش یا دو پیش ہوتی ہے، اس کے معنی نہیں ہوتا ہے. یہ ایک آسان زبان ہے، کوئی اس کا وہ گرامر فکر نہیں پاتا ہے، یعنی ایک آسان سی پہچان دیتے ہیں. تو جب پیش ہوگا تو اس کے لیے، اور ہم عام طور پہ جو ہے زبر ہوتا ہے، زبر کو آپ اردو میں مفعول کہتے ہیں کو، ٹھیک ہے، جس پہ کام کا اثر ہوگا اس پہ کو کہیں گے عام طور پہ. ہمیشہ نہیں ہوگا، کوئی ایسا لگتے آ جائے گا جس میں کو نہیں پتہ. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ متعدی اور لازم. متعدی جو ہے اس کے لیے مفعول چاہیے ہوتے ہیں، لازم کے لیے نہیں چاہتا. اس کی بعض جگہ آپ کو یہ کو اور نہیں ملے گا. جیسے میں بیٹھا ایسے اس کے آئے، ٹھیک ہے نا. یہ احمد بیٹھا، احمد نام بیٹھنے کا کہ جلا سا احمد، تو اس میں نہیں تو آئے نہیں. تو لازم میں نہیں آتا، لیکن متعدی میں نہیں آئے گا. یہ اردو کی آپ کی سہولت ہے، باقی کسی زبان میں اس کا نہیں پتہ چلتا کہ اس میں نہیں آئے گا، اس میں نہیں آئے گا. ہم سوال کرتے ہیں انگلش میں پڑھانے، ہم سوال کرتے ہیں کہ کس نے، کس کو، کس طرح بولنا. تو یہاں کیا ہوا، جب ہم نے کہا تھا خلق تھا، اس کے بعد دیکھا تو مفعول ہے، اس کے اندر ضمیر ہے، اس نے پیدا کیا انسان کو. لیکن یہاں ظاہر کر دیا ہم نے خلق اللہ، یہ پیش بتا رہا ہے کہ فاعل ہے. اب ہم کہیں گے اللہ نے، پیش جو ہے تو اللہ نے پیدا کیا اور انسان کو. زبان جو ہے کو کے معنی دے رہا ہے، یہ جو ہے پیش جو ہے نہیں کے معنی دے رہا ہے عام طور پر. لیکن میں نے جیسے بتایا کہ لازم میں آپ کو نہیں ملے گا، اور صرف متعدی کسی کہتے ہیں جو ایک بیماری دوسرے لگتے متعدی بیماری ہوتی ہے، یعنی جملہ آگے بڑھے گا. ٹھیک ہے. اب جب میں بیٹھا تو ہم کہیں کس نے، اس کا جواب ہی نہیں ملا. ٹھیک ہے. کس کو کہیں گے تو بھی جواب دیں گے. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو لازم ہوگا اس میں نے اور وہ استعمال نہیں ہوگا. باقی متعدی جتنے بھی جملے ہوں گے، یعنی اس کے بعد آپ میں کہوں گا نہایا تو آپ پوچھیں گے کس نے، تو بتا دوں گا کہ وہ احمد نے نہایا. ٹھیک ہے. عام طور پہ کتاب سے گرامر میں نہیں ہے، لیکن سمجھنے کے لیے ہوتی ہے. تو بس یہ یاد رکھنا آپ کو کہ ادھر جو ہے آگے چل کے جو سبق آئے گا اس پہ شاید واحد ہی آئے گا. آپ کو نہیں پڑھا لیکن میں بتا دوں آپ کو کہ تسبیح ہوگا، ظاہر فاعل یعنی لفظ میں ہوگا تو آنی ہوگا. ٹھیک ہے. کیسے آپ کرتے کیا تھا کہ ذرابہ والے آپ کو ساری کی طرح ذرابہ والا بھی کر دیتے تاکہ آپ کو والا ٹھیک ہے. اس کے معنی کیا ہوا؟ ذرا اور مارا والا تو معنی اچھا مارا ہلکے میں اچھا. اور اس کو ٹھیک ہے. اب اگر ہم نے پچھلی کلاس میں آپ کو یاد ہوگا میں کہا تھا کہ فیلیا جو جمع ہو تسنیہ ہو اس کا فعل واحد ہی آئے گا. ضربہ والدانی والدانی. اور
ہم اس کو اگر کہیں گے کہ 2 بچوں کو مارا تو مفعول میں اینے کی آواز آئے گی. تو مارا 2 لڑکوں نے 2 بچوں کو. پھر میں نے بہت اچھا ڈرا رہا تھا کہ ابھی اچانک آپ کو آپ کو ڈائریکٹ پڑھانے لگا کے طفل کو ہم لوگ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اطفال. یہ آپ کو تھوڑا سا دیکھنے میں لگ رہی ہے لیکن یہ 2 لفظ کی یاد رکھیے اور 2 لفظ کی یاد رکھیے گا. میں نے کہا کہ یہ جب سنگل ہوگا پہچان فیل کی کیا ہوگی؟ پیش شکل ہوگی. جب وہ تسنیہ یا ڈوئل ہوگا تو اس میں آنے کی ساؤنڈ ہوگی. کون سی ساؤنڈ ہوگی؟ آنے کی. ٹھیک ہے. اور اگر جمع ہوگا تو گنا کی ساؤنڈ ہوگا. کیا اگر جمع مقصر ہوگی تو اس میں وہی پیش کی پہچان ہے. مقصر ہوگی تو پیش کی پہچان، سالم ہوگا تو گنا کی پہچان. ٹھیک ہے. لیکن اس کا جو مفعول ہوگا اگر واحد ظاہر مفعول واحد ہے تو اس پہ زبر یا زبر ہوگا. اور اگر وہ 2 ہوگا تو یہاں تو آنے لگا تھا وہ عینی لگے گا. اس کی ساؤنڈ ہوگی ایسے عینی. اور اگر جمع ہوگا بنا کا ساؤنڈ. اصل میں کیونکہ ہم نے لفظ ہم نے دیا تھا ایسا کہ جس کا وہ جمع کسر بنتا تھا اس لیے اس کا فالن کرنا پڑا. تو یہ کیا ہے؟ اب یہاں دیکھیں کہ یہاں جو 2 فعل تھا کیا ہے؟ ولدان ہے. لیکن مفعول کیا تھا؟ طفل تھا. تو وہ کیا ہے؟ طفلین. اس پہ لگ رہا کچھ ہے؟ میں صرف ایک اس پہ ختم کر رہا ہوں صرف اس لیے تھوڑا سا یہ آئندہ جو ہم پڑھیں گے تہوار پڑھیں گے ڈائلاگ پڑھیں گے تو اس میں یہ آئے گا تو تھوڑا سا مفعول جو ہے پہلے فاعل جو ہے ہمیشہ واحد کا پیش یا 2 پیش سے ظاہر ہوگا. اور تسنیہ ڈوئل جو ہوگا یا 2 وغیرہ ہوگا تو اس کی ساؤنڈ آنے کی آئے گی. اور جمع ہوگی سارے جمع سالے ہیں کہیں گے سالے آدمی ہیں یا سالے تو سالے گنا کہیں گے. ٹھیک ہے. وہ سالم ہو گیا. لیکن اگر کوئی کتاب ہے یا کوئی ایسا آدمی ہے یا جیسے اطفال ہے تو مقصر ہوگی طفل طفلانے اور اطفال یعنی بچے جمع بچے. تو یہ یہاں تک اگر اس کا مفعول تو ہوگا جب جب مفعول ہوگا زبر سے جیسے یہاں زبر سے لیکن قتل داؤد اور قتل کیا داؤد نے پیش ہے نا داؤد نے اس کو جانتا جانتا اور قتل کیا داؤد اس نے بتایا اس کا اسی طرح پیش کرا نہیں داؤد نے زبر کیا کی طرح کو داؤد نے جانتا. ٹھیک ہے نا. اسی لیے جب یہ تو واحد تھا اس لیے ہو گیا. لیکن اگر ڈوئل ہوگا یعنی تسنیہ ہوگا جو مفعول ہوگا تو عینی کی شکل اور جمع ہوگا تو اینا کا شروع ہوگا. ٹھیک ہے. یہ سب اور واحد کا کیا کہتے ہیں مؤنث ہوگا تو سیم ہوگا لیکن تسنیہ تانے کی اور جمع آتوں کی ہوگا. اس کے نیچے والے 9 لکھا میں نے اس کے والے 2 لکھا ہے. اس کا کیا ہوگا تعینی اور آتی. اس کو ہم ریپیٹ کر دیں گے تھوڑا سا. ٹھیک ہے. کل کی کلاس میں ہم کا لکھ رہا ہے. کوئی سوال کرنا ہے